لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کی آمدنی اتنی ہو کہ گزارا ہوتا ہو، یا کوئی پیسہ ہونے یا یہ وجود جمع نہ کرے اور توکل پہ چلے. ان کا مطلب میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آپ کی جتنی ارننگ ہے نا، مثال کے طور پر آپ 1,00,000 روپے منتھلی کما رہے ہیں اور اس میں آپ کا گھر اچھی طریقے سے چل رہا ہے، تو آپ کم از کم 1 سال کی سیلری بچائیں. کتنے؟ 12 لاکھ آپ بینک میں رکھ دیں، بلکہ بینک میں رکھنے کے بجائے 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ دیں. بینک میں رکھیں گے تو پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے آپ نے کس میں رکھ دیا؟ یہ بچائیں آپ. کیوں بچائیں؟ آج اگر جاب لیس ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. اس سے زیادہ نہ بچائیں، اس سے زیادہ، کیونکہ زیادہ کی کوئی حد. 1 سال بہت ہوتا ہے دوبارہ انسان کو اسٹیبل ہونے کے لیے. باقی میں کیا کریں؟ اللہ پہ توکل. یہ اعتدال کی راہ ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ بچائے اور ٹوٹلی کس پہ توکل کرے؟ اللہ پہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کچھ آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دیا کہ جس اللہ نے صبح کھلایا ہے شام کو بھی وہی کھلائے. تو ایسا اگر کوئی توکل کرے تو کیا حرج ہے؟ جائز نہیں ہے اس زمانے میں ایسا توکل کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر شام کو بھی کچھ نہیں آیا، آپ نے صبح توکل کیا کہ صبح کھانے کو ہے کھا لو، شام کے لیے نہ بچاؤ، بلکہ فقیر کو دے دو، کسی کو دے دو، شام کو اللہ کھلائے گا. تو بعض دفعہ اللہ نے نہیں کھلایا شام کو، اللہ نے کہا میں اور آزماؤں گا. تو ہمارے نبی نے کسی سے کے سامنے ہاتھ بولو نہیں پھیلایا. کوئی بات نہیں، آج پھر بھوکے سوئیں گے، ٹھیک ہے نا، صبر کا ثواب حاصل کریں گے. دوسری بات، نبی کی جو ازواج تھیں انہوں نے بھی ایسے ہی توکل کیا. حالانکہ نبی اپنی ذات میں تو توکل کرتے تھے، اپنی زوجات کو 1 سال کا راشن ڈال دیا کرتے تھے، مگر زوجات کا بھی، امہات کا بھی توکل ایسا تھا کہ نبی نے 1 سال کا راشن ڈلوایا تو انہوں نے صبح سے لے کے غریبوں میں بانٹنا شروع کیا اور اگلے دن تک سارا زیرو. سمجھتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ نے ایک روٹی تھی فقیر کو صدقہ کر دی، افطاری کے لیے ایک روٹی کا بھی انتظام بولو نہیں ہے. پھر خیال آیا ارے ایک روٹی تھی بچا لیتی تو کھا لیتے، تو خیال ہی نہیں تھا. تو اتنا پاورفل توکل کہ اگلی دفعہ نہ بھی ملا تو پھر یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، اللہ صبح ناشتے میں کھلا دے گا، پھر بھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، شام کو تو اللہ کھلا بھی دیتا ہے. ایسا توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. اور ایسا توکل فرض ہے بھی نہیں. وہ کام جب فرض ہوتا تو پھر تو کرنا ہی پڑتا نا. شریعت میں حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور پھر توکل اللہ پہ کرو. اصل حکم یہ ہے. اور اس اسباب میں غلوف بھی نہ کرو. کیا مطلب؟ آپ نے پیسہ جمع کیا، 7 پشتوں تک کا جمع کر کے رکھ لیا، یہ سوچ کے کہ اگر آپ مجھے نہیں ملا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کو بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے، تو ہو سکتا تو پھر قیامت تک سوچتے رہو. 1 سال میں سارے موسم آتے ہیں، عام طور پر دوبارہ سے انسان اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اتنا بچا لیا بھائی. جو میری لائف اسٹائل ہے، کسی کی 2 لاکھ پہ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے، کوئی 10 لاکھ پہ، کوئی 1 کروڑ پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے، وہ 12 کروڑ بچا لے. اس میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کتنا بچانا ہے. آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو 1 سال تک مینٹین بولو رکھ سکیں. اسی طرح اپنی اولاد کے لیے کوئی اگر اس سے بھی اضافی ہے تو پراپرٹی بنا لیں اولاد کے لیے. اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ میں نے پلاٹ بچوں کے لیے لے کے ڈال دیا ہے، میں اگر آج مر گیا تو بچے بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائیں، تو یہ پلاٹ ان کے لیے ہو گیا، یہ بیچ کے کچھ بنا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے، بزنس کر لیں گے وغیرہ. اس سے زیادہ سوچنا یہ توکل کے خلاف ہے، جیسے کہ آج کل لوگ سوچ رہے ہیں. اس سے کم سوچنا یہ ایسا توکل ہے جو میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے گھر والے کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں بچایا، آج جاب لیس ہو گئے، جاب لیس ہوئے، صبح ناشتے میں بیٹھے، بیگم نے کہا راشن تو ختم ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں، جس اللہ نے اتنا عرصہ کھلایا ہے آج بھوکا رہ لیتا ہوں، صبر کا ثواب حاصل کرتا ہوں، لنچ میں بریانی کہیں سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ بولو گے یار یہ بیگم ذرا اپنے بھائی سے پکڑ لو یار کچھ پیسے. بیگم کہے گی، میرا بھائی کہے گا کہ بھائی میں پہلے ہی اتنا دے چکا ہوں تمہیں، جاب میں نے دلوائی، میں
تیرا بھائی جو ہے نا گالیاں اب دینا یار 5 روپے نہیں دے سکتا وہ. پھر اللہ میاں نے اور آزمایا, لنچ بھی کیا ہو گیا شارٹ. تو 2-4 جب فاقے آئیں گے نا, اس کے بعد آدمی کہے گا کہیں سے بندوق خریدو, اور وہ بھی اپنے پیسوں کی نہ ہو, وہ بھی کسی سے پیسے چھینو, بندوق خریدو, لوگوں کو لوٹنا شروع کرو. اول تو اپنے اندر توکل نہیں ہے, دوسرا آپ میں اگر ایسا توکل ہو بھی کہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوک پیاس تو نبی کے ساتھ بھی آئی ہے, پھر بھی اللہ نے نبی کو کھلایا نا, ہمیں بھی کھلا دے گا, کوئی بیگم نہیں چھوڑے گی آپ کو. بیگم بولے گی بھائی تو 4 شادیوں کی باتیں بھی کرتا ہے, انڈا کھلانے کے تیرے پاس پیسے ہیں نہیں. اور یہ بچے جو مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے اتنی اسپیڈ سے پیدا ہوئے ہیں اتنی اسپیڈ سے بچے تو پیدا کر دیے, تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 1 سال تک پیسے بھی جمع کر کے رکھو. آدھا بیان سنا, آدھا. وہ ایک آدمی نے کہا نا میری شادی نہیں, کسی نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, کہہ رہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اس نے کہا تو بھنگی ہے, تجھے بادشاہ کہاں اپنی بیٹی دے گا, کہہ رہا آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا. حیران ہوا یار, کہہ رہے میں نے ایجاب کر لیا, قبول کا انتظار ہے وہاں سے, میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے, وہاں سے ہاں کا انتظار. تو آدھی بات سے یہ ہوتا ہے. تو آپ کی اسپیڈ بھی بچوں کی بڑھ رہی ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو, وہ فلانا کہ وہ روزانہ جیب خرچی لے کے جاتا ہے, پاکٹ منی لے کے جاتا ہے, آپ توکل, بچے بھی باغی, بیگم بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر بھی اگر آپ میں بہت توکل ہوگا نا, آپ کے کوئی بات نہیں, شارٹ ہو جائے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. 4-6 دن تک مسافر خانے والے بیان سنو گے, اس کے بعد آپ بولو گے ایسی کی تیسی بھائی. تو جب شریعت میں فرض نہیں ہے ایسا توکل, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی روزہ رکھتے اور رات کا بھی. آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیا, آپ نے منع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو؟ ظاہر ہے تمہارے اندر وہ برداشت نہیں ہے جو میرے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, میں اس لیے رکھتا ہوں. کیا مطلب, روحانی طور پہ مجھے غذا ملتی رہتی ہے, تو اس لیے آپ نے امت کو منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 روپیہ بھی نہیں رکھا, مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے, امت کو گندم کھانے سے منع نہیں کیا. سمجھتے ہو, امت کو منع نہیں, پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نا, یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ گندم تو دور کے بعد پراٹھوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے, پیزے پہ سیٹ ہو جائیں گے لوگ. تو امت کو منع نہیں کیا. تو جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس میں آپ اتنا توکل کریں کہ آپ نے اسباب بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا, اور نہ آپ اتنی ہوس کریں جیسے آج لوگوں میں ہوس. 60-80 سال کے ہو گئے ہیں اور پراپرٹی بحریہ ٹاؤن میں خرید رہے ہیں. بھائی آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, چھوڑو یار, اب یہ بچوں چھوڑ دو, بس بچوں کے حوالے کر دو بزنس سارا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بانٹ دو, اب جائیدادیں بانٹ دو اپنی. بڑا بولا مجھے بس صبح شام دوپہر کا ایک مجھے چھوٹا سا چھپڑا چاہیے رہنے کے لیے, سب لے لو, بانٹو, انجوائے کرو لائف. لیکن نہیں, وہ ابا سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی جانا ہی نہیں ہے, یہ فرض کیا ہوا ہے, تو یہ غلط.